بس ہم آگے جائیں. ابھی ریسنٹلی ISPR کا ایک اعلامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ ورڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کیا, وچ از ویری ISIS کے لیے میرے خیال سے برٹن اس کو یوز کرتا تھا. اب اس میں ظاہر ہے ان کا تو آئی تھنک PTI اور ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ تھا, بٹ اگر آپ ریلیجس سائڈ پہ بھی دیکھیں تو آپ کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور دوسری اس سائڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب جتنی بھی سائٹس ڈیجیٹل پہ کام کر رہی ہیں, آئی فیل لائک کہ وہاں ایک سافٹ قسم کے ہم ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں کہ جی میرا مرشد تو میرے انجینئر صاحب یا میرے ساحل بھائی یا میرے راجہ کیسے صاحب. ہم PTI کو کہتے تھے, اب میں تو اس طرح بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ ISPR نے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ جب ڈیجیٹل کے اوپر لوگوں کو لانا شروع کیا تو وہ ڈیجیٹل پیٹریوٹس تھے, بٹ وہ طالبان سافٹ طالبان کی شکل تھی. اور سیم چیز جو ہے وہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو آنے والی آگے نسل ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہم بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کے اندر بچپن سے ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے؟ ناٹ کہ کوئی پرٹیکولر. میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے آزاد ہیں. انہوں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. آپ نے اس پلانٹ ارتھ پہ میرے وہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور جن فرقوں کے یہ لوگ فرنٹ مین ہیں, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, ان کی بات نہیں سننی, یہ گمراہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ساروں کی بات سننی ہے. شیطان بھی اگر اچھی بات کرتا ہے وہ لے لینی ہے. یہ میری تربیت, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے, اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, ایجنسیاں اسے فنڈنگ کرتی ہیں. مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی, جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر عتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016, 17, 18 میں, PTI کے بعد. جی بالکل, اگر آپ کی طرف جائے تو میں مجھے نام لینے میں مجھے آپ کو آپ لیں. PTI نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی, جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے, مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں, یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, آج انہیں ناخن ملے ہیں نا, اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے, اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک, تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت TV کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ, کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لج فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس وقت بھی کرتا تھا, آج تو میں حق بجانب ہوں. میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے PTI کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئے, وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ PTI کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں, میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ بہت سخت. جی میں دہشت گرد دیکھیں نا, دہشت گردی کیا ہے؟
آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے, یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں, میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں, مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلا ہے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں. لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا. ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے, لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں. انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا, میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے, اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آگے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا, میاں صاحب کی یار گجرات بات اس وقت یہ ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو بھائی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جنرلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تو میں ایسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. بالکل نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی اے مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی نہیں چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہے ہیں, وہ آج تک گمراہ کر رہے ہیں. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں, میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواشی بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس کی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان, توڑے پھوپے نے جو کیتا ہے نا یہ بڑی سخت زیادتی کی تھی.